अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं बात करना चाहती थी फंडामेंटल राइट्स का, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अभी जो तलाक़ और फैमिली केसेस जो होते हैं बहुत बहुत से लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं और मैं उनसे बहुत ज़्यादा डील भी करती हूँ, तो उसको अभी मैं उस सब्जेक्ट को जारी रखूँ। और ये अच्छा है एक लिहाज से, क्योंकि आज यकम मुहर्रम भी नहीं हुआ, तो मैं मुहर्रम के दौरान शादी की बातें नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी अभी यकम मुहर्रम नहीं हुआ तो अच्छा है, एक लिहाज से हम अभी बात कर सकते हैं। वैसे ये शादी से ज़्यादा मैं आज जो बात कर रही हूँ वो है खुला की। और कल का अगर आपने मेरा व्लॉग देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कॉलम नंबर 18 में हाँ का लफ्ज़ लिख दें तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी हल हो जाती हैं। अगर आप बेटी की तरफ से हैं, अगर आपकी बहन है, बेटी है, जो भी है, रिश्तेदार है, या आप ख़ुद भी अगर आप बालिग़ हैं और आप निकाह कर रही हैं, अगर नहीं किया और शादी जो है उसमें के अंदर कोई मसाइल ऐसे हैं जो कि आपका ख़्याल है कि वो ठीक नहीं हो सकते, तो फिर उस सूरत हाल में आपके पास कोई चारा नहीं होता सिवाय इसके कि या तो आप अलहदगी इख्तियार कर लें खामोशी से। लेकिन अगर आप बिल्कुल टोटल कट ऑफ करना चाहती हैं, या आप आपकी फैमिली करवाना चाहती है, या और उसमें आपकी मर्ज़ी शामिल है, तो ओनली ऑप्शन लेफ़्ट जो है वो है खुला का। खुला जो है वो सेक्शन 8 है हमारा मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस का, 1961 का। अच्छा, एक बात मैं आपको वैसे कहूँ कि हमारे यहाँ बहुत सी फ़िरक़े हैं, ऑब्वियसली सब मुल्कों में होते हैं, सब मज़हबों में होते हैं, लेकिन ये जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस थी 1961 की, इसके अंदर सारे के सारे मसलकों ने इत्तफ़ाक़ से ये क़ानून पास किया था। इसलिए ये सोचना कि ये एक में है और दूसरे में नहीं है, ये क्या होगा कैसे नहीं होगा, ये मेरे ख़्याल में कि गलत है। जनरली स्पीकिंग सारे के सारे मसलक जो हैं इसको कबूल करते हैं, इसीलिए मुल्क का क़ानून है। अब सेक्शन 8 जो है वो आपको इजाज़त देता है खुला की। खुला के लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे अदालतें, हमारी जुडिशरी का कुछ ऐसा सिस्टम है कि अगर आप ख़ुद से करना चाहें तो कर सकती हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर होता है कि आप एक वकील कर लें। अच्छा, वकील भी जो हैं वो भी बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत से मिसगाइड करते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको अपने हकूक़ और तरीक़ों का पता होना चाहिए। आप किसी वकील के पास जाती हैं और आप जाके कहती हैं कि मैं खुला लेना चाहती हूँ, वो आपकी एक पटिशन दायर करेगा, और अगर आपको उस आदमी से कोई ख़तरा है, अगर आपका ख़्याल है कि ये आपको तंग करेगा, तो फिर उसके साथ साथ एक आपको इंटरम रिलीफ़ या इंटरम रिलीफ़, जिसको अंग्रेज़ी में प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है, हमारे यहाँ इंटरम ही कहा जाता है, इंटरम रिलीफ़ जो है वो आप लेंगी कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर उसके ख़िलाफ़ आप ले लें। लेकिन बहरहाल खुला का ये कहा जाता है कि आप उसमें लिखेंगी कि क्या वजूहात हैं, या लिखवाएंगी कि क्या वजूहात हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें मार कुटाई करता है, बदतमीज़ी करता है, ना नफ़ा नहीं देता आपको ठीक तरह मेंटल फ़िज़िकल टॉर्चर। एक बात आप याद रखें, बरतानिया में हम लोग कहते हैं फ़िज़िकल अब्यूज़, ठीक है ना, मेंटल अब्यूज़ या फ़िज़िकल अब्यूज़। बरतानिया में मुझे रिसेंटली पता चला कि ये लफ्ज़ ख़त्म हो चुका है, और अब जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो सिंपल अब्यूज़ का है, ठीक है। तो वो अब्यूज़ जो है उसके अंदर सब कुछ कवर हो जाता है, वो हर किस्म का, ज़बान का, डोमिनेट करने का। फ़र्ज़ करें कि आपके पास आप जॉब नहीं करती और आपका ख़ामिन जो है वो आपको पैसा आपसे गिनता है, कंट्रोल करता है आपको, आपने कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, आप ये प्रोग्राम देख रही हैं उसकी इजाज़त के बगैर देख रही हैं, ये सारी बड़ी टॉर्चर की चीज़ें होती हैं। इंसान का घर जो होता है वो उसकी जन्नत होती है, और आप बाहर से, मैं एक काम करने वाली औरत हूँ, मैं जानती हूँ कि जब आप थक चूर हो के, पता नहीं दुनिया से क्या क्या बातें करवा के, सुना के जब आप वापस आते हैं, तो उस घर में आपको सुकून होना चाहिए। लेकिन अगर घर ही में सुकून ना हो तो फिर बहुत तकलीफ़ देह चीज़ है। ये दोनों मर्दों और औरतों दोनों के लिहाज से है। मुझे किसी मर्द ने कहा कि आप किसी मर्द के ऊपर भी बनाए व्लॉग, वो भी मज़लूम होते हैं, तो मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा, फ़िलहाल मैं खुला की बात कर रही हूँ। आपके पास फ़र्ज़ करें कि आप इनमें से कोई भी रीज़न लिखना नहीं चाहती। बहुत से कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत
تکلیف دہ ہوتے ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ میں نے نہیں لکھنا، میں کچھ بھی نہیں لکھنا چاہتی، تو وہ بھی ٹھیک ہے. آپ صرف یہ لکھوا دیتی ہیں کہ بس میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اللہ تعالیٰ نے جس حکم کے ساتھ مجھے ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے رکھا ہے، اس شادی کے اندر میں وہ نبھا نہیں سکتی اور میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہتی، اور یہ دیٹ از سفیشینٹ. اب کیس فائل ہو جاتا ہے، آپ کو نوٹسز چلے جاتے ہیں دوسری سائڈ کو. آپ کو جب پٹیشن آپ فائل کرتی ہیں اپنی، تو اس کے ساتھ آپ گواہوں کے نام بھی دیں گی. جتنے گواہوں کے نام دے سکتی ہیں دے دیں، لیکن ضروری نہیں کہ سب کو ہی بلایا جائے. نارمل حالات میں جو نکاح کے اوپر دستخط ہوئے ہوتے ہیں، یا جو لوگ جانتے ہیں کہ کیا حالات تھے شادی کے، اور آپ کا کئی دفعہ اپنا ہی بیان کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سرکمسٹانسز وغیرہ پہ. اب طلاق کی جب جاتا ہے تو پھر آپ کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے دونوں میاں بیوی کو کہ آپ آئیں عدالت میں. آ کے عدالت خود سے ایک کوشش کرتی ہے کہ شاید صلح ہو جائے، اور کئی دفعہ ہو بھی جاتی ہے. کئی دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، سسرال کی طرف سے ہوتی ہیں، دونوں سائڈوں کی فیملیز میں ہوتی ہیں، نہ کہ میاں بیوی میں ہوتی ہیں، اور اگر ان سے چھٹکارا پایا جائے تو صلح ہو جاتی ہے، جو کہ زبردست بات ہے. اگر وہ اس کو پری خلا ریکنسیلیشن کہا جاتا ہے، اگر وہ ہو جاتی ہے تو بہت اچھا ہے. اسی دوران آپ اپنے ساتھ اس پلینٹ کے ساتھ آپ اپنی جہیز کی جو چیزیں ہیں وہ بھی واپس مانگ سکتی ہیں، اور اگر کچھ اور لین دین بھی ہے تو وہ بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتی ہیں. وہ ایک ہی پیکج بھی بن سکتا ہے ایک ہی دعوے کا. اب آپ کی خلا کی جب ہو جاتی ہے تو خلا کی ڈگری جب آتی ہے فائنل. خلا ایک اور میں بات بتاؤں کہ خلا کوئی مرد روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اگر وہ آ کے یہ بھی بیان دے گا کہ جی یہ ساری غلطی اس عورت کی تھی اور میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب سے زیادہ بدتمیز عورت ہے دنیا جہان کی، تو بھی جج آپ سے پوچھے گا کہ کیا آپ رہنا چاہتی ہیں. اور اگر آپ کہتی ہیں کہ میں نہیں رہنا چاہتی، تو خلا زبردستی نہیں روکی جا سکتی، خلا ہو کے رہے گی. صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اگر دوسری سائڈ کا کوئی وکیل یا وہ خود لوگ ایسے ہیں کہ وہ ڈیلے کر سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں، لیکن خلا روک نہیں سکتا. خلا ایک آپشن ہے عورت کے پاس جو اس شادی سے نکلنے کا، لیکن اس آپشن کی وجہ سے پھر اس کو اپنا حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے. یہ ایک پرابلم آتی ہے کہ جو حق مہر آپ نے کیا ہوا ہے وہ آپ چھوڑتے ہیں، حق مہر آپ نہیں لے سکتے. اسی لیے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ اگر آپ نے سیکشن 18 کو ہاں کیا ہو تو پھر وہ خلا نہیں ہوگی، وہ طلاق ہوگی، طلاق توفیق، اور اس میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا. اچھا، اب فائنل ڈگری ہو گئی ہے، خلا کی ڈگری ہو گئی ہے، آپ کو ہو گئی ہے، لیکن 90 دن آپ کی عدت کا پیریڈ ہے. اچھا، وہ 90 دن جو ہے وہ ہمارے اسلام کے مطابق ہے. ہمارے اسلام میں یہ بھی ہے، میں بار بار کہتی ہوں کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں اور مجھے کوئی عالم دین کریکٹ کر سکتا ہے، لیکن جتنا تھوڑا بہت میں انڈرسٹینڈنگ تھوڑی بہت رکھتی ہوں، میں نے پڑھا ہے اور میرا کچھ سمجھ ہے، میرا خیال ہے، اللہ مجھے معاف کرے. لیکن ہمارے مذہب میں 3 مہینے کا جو پیریڈ ہے 90 دن کا طلاق کا، وہ شروع ہوتا ہے عورت کے پیریڈ سے. تو 3 پیریڈز جو ہیں اس عورت کے گزرنے چاہیے. اس کی وجہ لاجک سمپل 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ پریگننٹ ہے تو پھر طلاق نہیں ہو سکتی، خلا نہیں ہو سکتا، طلاق یا خلا رک جاتا ہے اگر وہ پریگننٹ ہے. اور وہ پریگننٹ اگر ہوگی تو پھر وہ جب تک شادی ہی میں رہے گی باؤنڈس میں، جب تک کہ وہ بچے کی ڈیلیوری نہیں ہوتی. اگر وہ پریگننٹ نہیں ہے تو حکم یہ ہے ایکچولی کہ ایک ہی گھر میں رہا جائے. اور اس کی ایک بڑی اچھی لاجک ہے، کیونکہ شادی جو ہے نا، ہمارے مولوی حضرات جو ہے نا وہ یوں کرتے ہیں. اگر آپ ڈراموں میں دیکھیں تو وہ فوراً کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق، اور وہ فوراً سوٹ کیس جو ہوتا ہے وہ بالکل ریڈی ہوتا ہے اور وہ اٹھا کے چلے جاتی ہیں. یہ طلاق نہیں ہوتی، یہ بہت زیادہ ہے. میرے خیال میں شاید اس ٹاپک کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے کہ وہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ قانونی طور پہ ایک طلاق کاؤنٹ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایمفسس جو ہے وہ نکاح کو مینٹین کرنے پہ ہے، نہ کہ نکاح کو توڑنے پہ ہے. تو اتنی جلدی شادی نہیں ٹوٹتی. ان اینی کیس دا ریزن کہ آپ کو اکٹھا رہنا اچھا ہے آپ کو شرعی طور پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ کا کوئی تعلق شروع ہو جائے، آپ کی کہیں نہ کسی وہ غصے جو ہیں، وہ جو تلخیاں ہیں وہ تھم جائیں،
اور وہ وہاں پہ آپ کو دوبارہ سے رجوع کا لفظ ہے، آپ ایک دوسرے سے رجوع کر لیں. اور یاد رکھیں کہ جس دن آپ نے رجوع کر لیا وہ طلاق کینسل. ٹھیک ہے، طلاق کینسل، خلا کینسل. پھر آپ دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے آل اوور اگین. تو وہ اس لیے ایک ریسٹرکشن رکھی ہوئی ہے کہ کوشش ہے کہ بھئی آپ کر لیں. اکثر لوگ اکٹھے نہیں رہتے، یہ بھی صحیح ہے، اس کی بھی سوشل وجوہات ہوتی ہیں. ہمارے ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں، جب ایک عورت طلاق کا وہ خلا کا نوٹس بھجوا دیتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایکسٹینڈڈ فیملی میں ساس سسر بھی ہو سکتے ہیں، نندیں اور بھاوج اور دیور، جو بھی رشتے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اب یہ یہاں کیا کر رہی ہے، جائے یہاں سے. تو اس لیے ریکنسلیشن کے لیے یونین کونسل کا ایک رول ڈالا گیا ہوا ہے. یونین کونسل آپ کو خط لکھتی ہے اور آپ کو دونوں کو کہتی ہے، پارٹیوں کو، کہ آؤ اور آ کے بیٹھو، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہو جائے. 3 دفعہ وہ آپ کو بلاتے ہیں، تو ان 90 دن کے اندر اگر آپ کا بالکل ہی کوئی موڈ نہیں ہے کہ نہیں، بہت ہی کوئی برے حالات ہو چکے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ نہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے یا جو کچھ بھی ہے مسئلہ، تو پھر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر وہ 3 مہینے کے بعد، 90 دن کے بعد، آپ کسی بھی یونین کونسل سے، ضروری بھی نہیں کہ اسی یونین کونسل سے، آج کل کمپیوٹرائزڈ ہے، آپ کسی بھی یونین کونسل سے جا کے تو کورٹ کی ڈگری لے کے تو اس میں آپ طلاق کا سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ جب تک کہ طلاق وہ خلا جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے، خرچہ چاہے طلاق ہو چاہے خلا ہو، خرچہ جو ہے اس کی لائبلٹی آپ کے خامن پہ ہی رہتی ہے. تو یہ بھی دس از سم تھنگ کہ آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین ہوا ہو ان فیملیز کو جو کہ اس مصیبت سے گزر رہے ہوں. لیکن میں اگین یہی کہوں گی، میں ہر شخص سے کہتی ہوں جس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، جس کی فیملی میں، کہ بھئی اگر آپ بیٹی والے ہیں تو 18 کالم 18 کو ہاں کر دیں. اس ٹارچر سے مت گزریں، نہ خود گزریں نہ بچی کو گزاریں. لیکن بہرحال اگر ایسا ہو گیا ہے تو آئی ہوپ دیٹ ہیلپس آپ لوگوں کو. اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہے اور کوئی معلوماتی ہے یا تھاٹ پرووکنگ ہے تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. اگر نہیں تو مجھے معاف کر دیں، اور اپنا دھیان رکھیں. ان اینی کیس، دس از بیرسٹر مخصومہ بخاری، اینڈ تھینک یو فار واچنگ. خدا حافظ.